ملک کی معاشی سمت کے حوالے سے اور پاکستان کی معاشی سمت کا اگلا رخ اور پاکستان میں صنعتی ترقی، کاروبار اور روزگار کی ترقی اگلے چند ماہ اور اگلے چند سال کیا ہوں گے، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر. ان سے ہماری بات چیت جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو کہ ابھی میں نے پچھلے 2 سال کے دوران، خاص طور پر پچھلے 1 سال کے دوران دیکھی ہے، وہ الحمدللہ سینٹرل بینک کے کردار کے حوالے سے اور جو آپ کا انٹریکشن رہا ہے بزنسز کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اور پھر یہ جب کووڈ آنے کے بعد جس طرح سے پرو ایکٹیولی ریئیکٹ کیا ہے ہمارے سینٹرل بینک نے، یہ ٹرف کی اسکیم آئی اور پھر یہ ریسٹرکچرنگ ہوئی لونز کی، پھر روزگار اسکیم آئی، پھر ہیلتھ کی اسکیم آئی، اس نے تو ایک ٹرن اراؤنڈ الحمدللہ پاکستان کے بزنسز میں کر دیا. اور اکراس دا بورڈ بزنس کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے بڑا اثر بھی آ رہا ہے. اور ہماری انشاءاللہ جو جابس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اگلے 1 سال کے اندر جب یہ پوری چیزیں رول آؤٹ ہو جائیں گی تو اور بڑھ جائیں گی. مگر یہ ختم ہو رہا ہے 31 مارچ کو، یہ سارا جو ہنی مون ہے یہ ختم ہو رہا ہے. اٹس آل اوور. جی کامران صاحب، میں تھوڑی سی اس میں آپ کی وضاحت کر دوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کووڈ آیا ہم نے اسٹیٹ بینک میں یہ فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے جو آج تک ہماری تاریخ میں نہیں آیا. اسی لیے ٹرف کی جو فیسلٹی ہے یہ پہلے کبھی ہماری تاریخ میں نہیں لائی گئی، اور ہم اسی لیے لائے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو ایک مضبوط انداز سے ایڈریس کریں. اب ٹرف فیسلٹی میں تقریباً 400 ارب سے بھی کچھ زیادہ کہ اپروول ہو گئے ہیں نئی انویسٹمنٹ کے لیے کامران صاحب. اور یہ آپ جانتے ہوں گے اس ٹرف اسکیم کے 2 بڑے اہم پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کریڈٹ کا جو فیصلہ ہے کہ آیا کس کو قرضہ دینا ہے وہ بینک کرتا ہے جی، اس میں پبلک سیکٹر سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، نہ اسٹیٹ بینک سے نہ گورنمنٹ سے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. تو پہلی یہ. دوسری یہ اہم چیز، صرف اگر آپ ایل سی کھولیں گے کہ آپ مشینری خرید رہے ہیں یا پاکستان سے یا باہر سے تو پھر آپ کو ملے گا، یعنی یہ ٹارگیٹڈ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اب اس میں سے اگر 400-450 ارب تک کی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ تقریباً ایک جو 1% آف GDP کی انویسٹمنٹ ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب اسکیم ختم ہو جائے گی مارچ کے اینڈ میں، اس کو ہم ایویلیویٹ کریں، اس کو ہم اسیس کریں، دیکھیں کس سیکٹر میں کتنی گئی، بڑے لوگوں کو کتنا ملا، میڈیم لوگوں کو کتنا ملا، چھوٹے لوگوں کو کتنا ملا، اس سے ہم لیسنز لیں. اور پھر اگر ہم نے آگے نئی اسکیمیں لانی ہوں انڈسٹری کے سپورٹ کرنے کے لیے تو ہم بالکل اس کو اسی انداز سے سوچیں گے کہ ہماری معیشت کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک لیمن ویو ہے، ابھی ہم IMF پروگرام میں ہیں تو یہ IMF کی کوئی آپ پہ پابندیاں یا بندشیں یا پروگرام کا جو اوورآل ویو ہے اس میں اس قسم کی پابندیاں تو نہیں ہوں گی آپ پہ، اس قسم کی آپ ڈیسیشن میکنگ کر سکیں یا نہیں کر سکیں؟ جی، اس میں کامران صاحب 2 چیزیں. پہلے تو یہ ہے کہ IMF سے ہمارا کبھی بھی تعلق منقطع نہیں ہوا تھا، ہمارا تو ان سے ڈائلاگ چل رہا تھا. اس ڈائلاگ کے چلتے چلتے ہی ہم یہ اسکیمیں لائے تھے، اور ہماری یہ ایک پالیسی ہے کہ اگر وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں اور ان سے ہماری ایک اچھی ریلیشن شپ ہے تو ان کو ہم انفارمڈ رکھیں، اور جہاں پہ ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے اور اگر اس میں وزن ہے تو وہ ہم سنیں، اور اگر ان کے پوائنٹ آف ویو میں وزن نہیں ہے تو پھر ہم نہ سنیں. اب دیکھیں ٹرف ہم لائے، اور آگے اگر اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور فیسلٹیز لانی ہوئیں جو ان ایریاز کو سپورٹ کریں جہاں پہ ایکسیس ٹو کریڈٹ نہیں ہو رہا، تو ہم بالکل اس کو اسی انداز میں سوچیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں انٹرسٹ ریٹ کی. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے اتنا زیادہ کیا ہوا ہے، سنگل ڈیجٹ کر دیں، سنگل ڈیجٹ کر دیں. ہم نے سنگل ڈیجٹ ہی نہ صرف کیا، اس کو تقریباً آدھا کر دی. کریکٹ. اب IMF سے تب بھی ہمارا سلسلہ تو تھا، نہ صرف وہ، پھر 2-3 مہینے کچھ بزنس کمیونٹی سے یہ فیڈ بیک آئی کہ لوگ پریشان ہیں کہ IMF کا پروگرام دوبارہ شروع ہونے والا ہے تو کہیں دوبارہ وہی کیفیت نہ ہو جائے جو پہلے تھی. تو ہم نے فارورڈ گائیڈنس دی، یعنی کہ ہم نے 2 مہینے پہلے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں لکھ دیا کہ ان قریب کچھ نہیں ہونے والا، آپ کانفیڈنس رکھیں. اور 2 مہینے بعد کیا کیفیت ہے؟ اب دیکھیں، اب اگر آپ انویسٹرز کو دیکھیں تو اب کانفیڈنس ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور میں آپ کے ناظرین کو بھی ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں.
دیکھیں جب IMF کا پروگرام شروع کیا تھا تب ہمارے حالات بہت خراب تھے کامران صاحب. ہمارے ریزرو تقریباً $7 بلین تھے. آج وہ $13 بلین ہیں. اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریزروز میں اضافہ ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے فورن لونز قرضے لیے ہیں. قطعاً اس وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ ایک سائڈ پہ اگر آپ کے ریزروز آپ کا اثاثہ ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ کے جو لونز ہیں وہ ہیں، ان دونوں کا نیٹ جو ہوتا ہے اس کو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کہتے ہیں. ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز $9 بلین سے بڑے ہیں الحمدللہ جون 2019 اور دسمبر 2020 کے دوران. یعنی کہ قرضے لے کے نہیں، ہم نے ہائی کوالٹی میجر سے اپنے ریزروز کو بڑھایا. تو میری کہنے کی مثال یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے اس طرح کووڈ کے باوجود اپنے ریزروز کو بڑھایا اس لیے کہ انویسٹر کمیونٹی کو، بزنس مین کو، عام آدمی کو یہ کانفیڈنس ملے کہ بھئی پہلے خزانہ خالی تھا، اب خزانہ آہستہ آہستہ بھر رہا ہے. اس سے آگے آپ کو اور کانفیڈنس آئے گا. اور یہ پیغام جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، کیونکہ تب ہمارے ریزرو صرف $7 بلین کے تقریباً تھے، ہمیں مشکل میجرز لینے پڑے. انٹرسٹ ریٹ کو بہت بڑھانا پڑا کیونکہ تب ہم ایکسچینج ریٹ کو بھی مارکیٹ بیسڈ کر رہے تھے اور والیٹیلٹی بہت تھی. لیکن فارورڈ گائیڈنس کا ایک پیغام یہ ہے کہ اب آئندہ جو انٹرسٹ ریٹ کے فیصلے ہوا کریں گے، ابھی تو ہم نے فارورڈ گائیڈنس دی ہوئی ہے کہ ان قریب ہم کوئی ایسی اور چیزیں نہیں دیکھ لے، مور اور لیس ہم اسی قسم کی مانیٹری پالیسی سیٹنگز دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آگے انٹرسٹ ریٹ کی ڈیسیژنز کرنی بھی ہوئیں تو دے ول بی گریجول اینڈ میجرڈ، ناٹ لائک دوز ڈیز وین وی اسٹارٹڈ دی IMF پروگرام، کیونکہ تب حالات بہت خراب تھے اور اب ہمارے ریزروز اور انڈیکیٹرز پہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے فرمائی کہ ٹرف کو ابھی ہم ایویلیویٹ کریں گے، 31 مارچ کو ختم ہوگا اور اگر ضرورت ہوئی تو ایسی پروڈکٹس لانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سینٹرل بینک اس کو کچھ ڈیوائس کر سکتا ہے. آپ نے کہا ہمارے ریزروز بڑے کمفرٹیبل ہیں، فارورڈ گائیڈنس سے آپ کی جو لگاؤ تھا وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ کافی حد تک برقرار ہے. یہ فرمائیے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے پچھلے ایک سال کے دوران، وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہے جس میں خود پرسنلی آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے، سینٹرل بینک نے بڑی محنت کی اور پاکستان میں بالکل ایک نیا زمانہ شروع ہو گیا ہے یہ جو کنسٹرکشن فائنینسنگ کا، اور پھر یہ ساری چیزیں بینکس اس میں آ گئے ہیں. یہ بڑا زبردست ہے. اگر آپ مختصراً بتائیں کہ یہ کیسا ایوالو ہوا ہے، کیونکہ بہت بڑی اسٹرگل تھی اور ویکلی آپ میٹنگ لیتے ہیں، پرائم منسٹر ویکلی میٹنگ لیتے ہیں وچ از انپریسیڈنٹڈ، لیکن فائدہ ہوا اس سے. یہ ایک بہت اچھی مثال ہے کامران صاحب کہ اسٹیٹ بینک میں اب وہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. یہ مثال اس طرح ہے کہ ہمارا ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ بہت نگلیکٹ ہوا ہے ہمارے ملک میں. اور اگر آپ بینکس دیکھیں وہ کتنا قرضہ دیتے ہیں تو یہ GDP کی 1% سے بھی کم ہے، اور اگر آپ ہمارے ریجن میں دیکھیں باقی سارے ممالک میں اس سے کہیں حد تک زیادہ بینکس اس میں قرضہ دیتے ہیں. ہمارا اس میں رول یہ ہے اسٹیٹ بینک کا کہ جو یہ حکومت کا پروگرام ہے کہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ کو پروموٹ کیا جائے، اور اس میں خاص کر ایک افورڈیبل ہاؤسنگ کی جو کمپوننٹ ہے اس میں ہم بینکس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک ایسا راستہ نکالیں کہ بینکس اس میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے قرضے دیں. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے تقریباً 25 سے 50 بلین جو ہے اور بینکوں نے قرضے دیے ہیں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے اس کی افورڈیبلٹی کے لیے مارک اپ پہ سبسڈی دی ہے، یعنی کہ شرائط آسان کر دی ہیں. اور اب ایک چھوٹی قسط میں ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنا گھر لے سکے. اس میں ہم بہت زور سے کام کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ ہم نے ابھی اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب بینکس اپنے اشتہار اور لائیں گے، اور اب بینکس اپنی برانچز میں ہر قسم کے پاکستانی کو، چاہے وہ چھوٹے طبقے کا ہو بڑے طبقے کا ہو، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ گورنمنٹ کی یہ جو اسکیم ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے. اگر آپ کے پاس زمین ہے اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آسان شرائط پہ اب آپ کو بینک قرضہ دے گا جو پہلے ممکن نہیں تھا. اس سپیس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک سے اور بھی کمیونیکیشن آئے گا اور ہم بینکوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی سٹیج پہ آئیں گے کہ یہاں پہ
لوگوں کے لیے ممکن ہوگا کہ اپنا خود گھر ان کا ہو۔ گورنر اسٹیٹ بینک جناب ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آج کا سب سے اہم موضوع اور جو کہ ایک تنازع کا شکل بھی اختیار کر گیا ہے، IMF کی خواہش اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل طور پہ خود مختار بنا دیا جائے گا۔ اس خود مختاری کے حوالے سے شدید تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور اس حوالے سے اعتراضات ہیں جو کہ مسلسل سامنے آ رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات کریں گے اور پھر ہم حاصل کریں گے گورنر ڈاکٹر رضا باقر کا موقف ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔